السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق۔ لفظی ترجمہ نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ نہیں ہے کوئی زبر، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین دین کے اندر۔ قد تبینہ، تحقیق تبینہ واضح ہو گئی، رشد ہدایت، من الغی گمراہی کے۔ اس کے پہلے ہی آیت میں ہم خالق اور مخلوق کے فرق کو ہم نے پڑھا اور جانا۔ واضح ہو گئی صراط مستقیم یا توحید، اللہ رب العزت کی معرفت، شرک کے وہ سارے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا، ملکیت کے تعلق سے پڑھا، علم کے تعلق سے پڑھا اور اللہ کی عظمت کے تعلق سے۔ اب صحیح اور غلط کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا دین صراط مستقیم کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اور یہ مدنی صورت ہے تو ساری مکی زندگی کے اندر کئی دلائل وجود باری تعالیٰ کے پیش کر دیے۔ اب توحید اور شرک کے اندر، توحید اور طاغوت کے اندر پورا فرق واضح ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اب یہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ قد تبینہ، تحقیق واضح ہو گئی، رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ فمن، تو جو کوئی، یکفر کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لے آئے گا، باللہ اللہ پر، فقد استمسک، فقد پس تحقیق، استمسک اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروہ کڑا، وثقی مضبوط کڑا، ایک مضبوط سہارے کو اس نے تھام لیا، پکڑ لیا۔ لا انفصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کا، یعنی وہ کسی حالت میں ٹوٹنے والا نہیں، چھوٹنے والا نہیں، ایسا مضبوط سہارا اس نے تھاما ہے کہ اب کیسے ہی دور آ جائے وہ کڑا اس سے نہیں چھوٹے گا۔ واللہ، اور اللہ، اور جس کا سہارا اس نے تھاما ہے، اس رب کی دو صفت یہاں پہ لائی گئی۔ واللہ، اور اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ تو نے جس کے سہارے کو تھاما ہے وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے تیری مصیبتوں اور پریشانیوں۔ اس سے زیادہ تیری بات کوئی سننے والا، تیرے دل کی بھی بات وہ سنتا ہے۔ ایسے سہارے کو جس نے تھام لیا وہ کبھی ٹوٹنے والا اور کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ صحیح اور غلط واضح ہو گیا ہے، اب کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دوست ہے ان کا جو ایمان لائے۔ اب جو ایمان لا لے گا، جو اس کڑے کو تھام لے گا، اس کی شان یہاں بتائی گئی کہ وہ عام اور معمولی انسان نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے الذین ان کا، آمنوا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے اس کا، جس نے ایمان لا لیا، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اس کا اللہ ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ آگے فرمایا اب جب وہ دوست بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یخرجو، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بہو وچن، یعنی گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، اور جیسا کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان کے دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ تو ظلم اور ضلالت کے، گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف نور کے۔ یہاں پہ واحد کے صیغے میں بات ہوئی کہ صراط مستقیم تو ایک ہی۔ تو اللہ فرماتا ہے
وہ نکالتا ہے انہیں اندھیاریوں سے، یعنی ان کے اندر کی برائیوں سے ان کو نکال کر کے باہر لے کر کے آتا ہے الی نور، نور کی طرف. اب ان کی تربیت ہوتی. والذین، اور جنہوں نے کفروا، کفر کیا. اب یہ دوسری بھی ایک اور ساتھ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کچھ نہیں بھی لاتے ہیں. تو جو نہیں لایا، جس نے اس مضبوط سہارے کو نہیں تھاما، اس رب کو جس کے تعلق سے ابھی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کی ملکیت، اس کے علم اور اس کی عظمت کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے جو خود محتاج ہے. تو اللہ فرماتا ہے والذین، اور جنہوں نے کفر و کفر کیا، انکار کیا اس مضبوط سہارے کا، اولیاءہم، تو دوست ہے ان کا، طاغوت، طاغوت تو ان کا دوست طاغوت ہے، شیطان ہے. یخرجونہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، طرف اندھیرے کی، انہیں نور سے نکال کر کے اندھیرے کی طرف لے کر کے جائے گا، ظلمتوں کی طرف، برائیوں کی طرف، اندھکار کی طرف ان کو لے کر کے جائے. اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، نار، آگ کی، یہ سب آگ کے ساتھی ہیں. جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا تو اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں نار، جہنم. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. علم، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف اس کے جس نے، حاج ابراہیم، جھگڑا کیا ابراہیم سے. یہاں جھگڑے سے مراد بحث کیا، مناظرہ کیا، کس سے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، یعنی مناظرے کا موضوع توحید تھا، رب کے بارے میں کہ تیرا رب کون. انبیاء کے مناظرے کا موضوع اکثر و بیشتر توحید رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے موضوع پہ آپ بات نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں بحث کیا، مناظرہ کیا، ان کے آتا ہو، عطا کی اسے، اللہ نے، ملک، بادشاہت. تو بعض دفعہ بادشاہت، ملک اور دولت بھی جو ہے وہ اکڑ کا، غرور کا اور تکبر کا باعث بن جاتی ہے بعض دفعہ، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دولت مند تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ تھا، اور بادشاہت بھی ایسی، انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھنے والے ہیں اس کی بادشاہت کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مناظرہ کیا اور توحید کے موضوع پر بحث کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جب قالا، کہا، ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو، یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا. وہ اللہ رب العزت کے تعلق سے اس نے سوال کیا کہ کون ہے تیرا رب. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ کی دلیل پیش کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے. قالا، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیت، اور میں موت دیتا. اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ زندہ اور موت تو میں کرتا ہوں. قالا، کہا. اب اس کا جواب، کئی جواب تھے اس بات کے رد میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ جواب نہیں دے کر کے ایک اور معرفت پیش کی، یعنی مدعو کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہو سکے اتنی پیش کی جائے. علماء فرماتے ہیں یہ نقطہ یہاں سے ملا. اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو رد نہیں کیا، اپنے رب کی ایک اور معرفت پیش کی. میرے رب کی معرفت کے لیے کیا باتیں کم ہیں؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، انسان، جانور اور ان کا رزق اور یہ پورے نظام کا چلنا، بولتے چلے جاؤ. اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے سارے جواب ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا اللہ کی معرفت میں بات پیش کی. قالا، کہا، ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ یاتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتی، پس تو لے آ، بیہا سے، من المغرب، مغرب سے. میرا رب تو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لا لے. فبہتا، پس وہ مبہوت رہ گیا، یعنی وہ ہکا بکا رہ گیا، نرتر ہو گیا، اس کو جواب مل گیا. جیسے اب اس کی زبان سے کچھ بات نکلنا بند ہو گئی، ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیسے سورج کو الٹی دشا سے لا سکتا. اس کی تفسیر میں ہم اور دیکھیں گے. الذین، وہ جس نے، کفروا، کفر کیا تھا. تو جس نے کفر کیا تھا اس کو معرفت حاصل ہو گئی، اسے پتا چل گیا کہ نہیں، میں رب نہیں، یہ جس کی بات کر رہا وہ ہے رب. لیکن اس کے بعد بھی مانا نہیں. تو حق آ جانے کے بعد جو نہ مانے، دلائل کے آ جانے کے بعد، بات سمجھ میں آ جانے کے بعد اگر وہ انکار کرے تو اللہ فرماتا واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہوں. تو ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو ظالم کون؟ جس کے پاس ہدایت آ گئی، سمجھ لیا، جان لیا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے ظلم کیا، اس نے انکار کیا، اس حق کو قبول نہیں کیا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں. جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا. تو یہ شخص ہدایت کا حقدار نہیں ہے،
اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو بچا لے، اس رویے سے ہم سب کی حفاظت فرما دی، آمین یا رب العالمین۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لی جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہ بہت ہی جامع آیت، اس کے اندر 3 اہم باتوں کے اوپر ہم غور کریں گے۔ پہلا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، اس کا کیا مطلب؟ دوسرا، بالطاغوت، طاغوت کیا ہے، کہ طاغوت کا انکار پہلے ہو رہی ہے بات اور بعد میں ایمان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی پہلے طاغوت کا انکار، پہلے نفی اور پھر اس بات، اور یہی کلمے میں بھی ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ دوسری چیز دیکھیں گے تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، اور اس کے بعد 2 صفت یہاں پہ لائی گئی، واللہ سمیع علیم، کہ وہ خوب سننے والا، سمیع ہے اور علیم ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کو 3 اینگل سے سمجھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ اس کا شان نزول ہم دیکھیں تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ شان نزول اس طرح ہے کہ مدینہ میں دور جہالت میں جب دین نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، تو اس وقت عورتیں جب بچے کا انتقال ہو جاتا تو وہ نظر مانتی کہ اب جو بھی بچہ ہوگا اگر وہ بچ گیا، زندہ رہ گیا، تو میں اسے یہودی بنا دوں گی، اور پھر وہ اسے یہودی بناتی۔ لیکن اسی بیچ اسلام بھی آ گیا اور یہ عورتوں نے اسلام کو، تو جو بچے تھے وہ بچے یہودیوں کی طرف چلے گئے یا جانے لگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں زبردستی اسلام میں لائیں گے۔ تو آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی، قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گیا صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی، خالق اور مخلوق کا فرق واضح، تو انہیں اس طریقے سے روک دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 سے ہی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی۔ اور دوسرا، یہاں پہ یہ کہتے ہیں، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو، کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دین ہے، صاف ستھرا روشن اور واضح دین۔ اس کے دلائل، برہان جو ہے اس کی دلائل جو ہے وہ بہت صاف ہے۔ یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں، یعنی ہرگز محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ قطعاً اسلام کا یہ مجاز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام کے اندر لایا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت زبردستی نہیں کرانا چاہتا۔ اگر زبردستی کرانا چاہتا تو آپ دیکھیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں وہ سب مطیع اور فرمانبردار ہیں، وہ سب مسلم، بڑے بڑے سیارے، سورج، چاند، زمین، آسمان، پیڑ پودے، جانور، بڑے بڑے ہاتھی، یہ سب اپنے ایک بنائے ہوئے پروگرام میں، ایک سسٹم میں چل رہے ہیں۔ پھول، پیڑ کو پتجھڑ کب لانا ہے، پھول کب لانا ہے، پھل کب لانا ہے، کون سا کلر ہوگا، کون سا اس کے اندر ذائقہ ہوگا، کون سا اس کے اندر غذائیت ہوگی، وٹامنز ہوں گے، سب اس کے اندر طے ہے۔ شیر کو کس طریقے سے داڑنا ہے، کیا چیز کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، ہاتھی کو کہاں پر رہنا ہے، ہرن کو کس طرح جینا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی لے کر کے بڑی سے بڑی مخلوق کو، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تابع فرمان بنا دیا۔ ہم انسان کی یہ 2 پیر کا جو حیوان ہے، اس کی کیا وقت تھی کہ اللہ رب العزت اس کو اگر چاہتا تو اس کو بھی تابع فرمان بنا دیتا۔ بڑے بڑے فرشتوں کو اللہ نے تابع فرمان بنا دیا، فلک جھپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس انسان کو بھی وہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عمل کی آزادی دی ہے، اسے صحیح اور غلط کا تمیز دیا، جو یہاں پہ کہا قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی اس سے واضح ہو گئی، اور اسے واضح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، آسمانی کتابیں آتی رہی، اور دنیا کی مخلوق کو اللہ رب العزت نے بچھا دیا۔ یہ ساری چیز اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ اب صحیح اور غلط اس کے سامنے واضح ہو گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ سب کے سر کو اللہ نے پہلے سے جھکا کے رکھا، انسان کو سیدھا بنا کہ تو اب سب سوچ سمجھ کر کے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر، اور جو انکار کرے گا، حق کو جان لینے کے بعد انکار کرے گا اور خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت کرے گا، اس رب، اس ساری کائنات کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کے محتاجوں کے سامنے پھرے گا اور جھکے گا، اپنے آپ کو حقیر کرے گا، تو اللہ رب العزت نے آیت میں آگے بتایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ پتا چلی کہ مار کر، ڈرا کر اور زبردستی میں سے اسلام میں قبول نہیں کرانا، اسلام کے اندر نہیں لانا ہے، تلوار کی نوک پر اسلام کو نہیں لانا، اور یہی ہوتا چلا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان نے کتنے سال راج کیا، اگر تلوار کے نوک پہ لایا ہوتے
تو کوئی بھی نہیں بچتا، لیکن زبردستی نہیں کی گئی، کیونکہ اسلام کا اصول ہی نہیں ہے یہ کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام کے اندر منع کر دیا اللہ رب العزت۔ اسے حق اور باطل کی جو ہے معرفت کرانا ہے، اسے پہچان کرانا ہے کہ کون ہو سکتا ہے تیرا رب، کیا تیرا رب اونگنے والا، سونے والا، بھول جانے والا، جھوٹ بولنے والا کیسا ہو سکتا ہے، تو اسے معرفت کرانا کہ جانور ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، پیڑ ہو سکتا ہے، پتھر ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسرا یہ کہ دعوت دینا الگ چیز ہے، مدعو کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ دعوت دینا یعنی قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، یہ ہم نے دعوت دی اس کو۔ اب وہ اگر آنا چاہے تو آئے، نہ آنا چاہے تو نہ آئے، ہم نے زبردستی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ، جو پہلے سے مسلم ہے اس پر زبردستی ہے یا نہیں؟ تو جو پہلے سے مسلم ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ اس کی تربیت کرے گا۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بچہ ہے اور وہ بچپن میں بالغ ہو رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتایا کہ اسے مارو، مار کر اپنے خالق کے سامنے اس کو۔ بیوی اگر حد سے آگے بڑھ رہی ہے تو اسے ایسا مارنے کا کہا گیا کہ اس کے جسم پہ نشان نہ ہے۔ یہ تربیت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی ماتحت ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اب جیسے کہ بیٹا یا بیٹی چوری کر کے گھر میں آ رہے ہیں، شراب پی کر کے آ رہے ہیں، جوا کھیل کے آ رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ صاحب دین کے اندر زبردستی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلے سے دین میں ہے اور اب دین کے اصول کو یہ پامال کر رہے ہیں۔ ہاں اگر مرتد ہو جائے تو پھر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر یہ دین میں ہے تو ان کی تربیت کی جائے گی، اور اگر ان سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اسلام نے اس کے تعلق سے بھی بتایا کہ اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ، اگر اسلامی حکومت ہے، زنا کیا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائے، کیونکہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مرڈر کیا تو اس کی سزا مرڈر ہوگی، انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہاں سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام قبول کرانے میں آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ تلوار کی نوک پر آپ اسلام نہیں قبول، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، یہ بات صاحب۔ لیکن اس کو بعض لوگ یہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بیٹی عریانیت کر رہی ہے، فاحش کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں زبردستی، دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں کہے گا۔ تو جو اپنی بیوی کو فاحش سے نہ روک سکی، یعنی بدکاری سے نہ روک سکی، اس کے سامنے بدکاری کر رہی، اسے پتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ جا کے بدکاری کر، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے یا بیوقوف بنا رہا ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں۔ یہ دیوس ہے، دیوس، جس کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، یہ اس بدکاری کو روک سکتا ہے، لیکن یہ روک نہیں رہا، یعنی یہ جرم کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں لا اکراہ فی الدین سے مراد دین اسلام قبول کرانے میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون۔ ہاں لیکن ہمارے ماتحت جو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کی تربیت کریں کہ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، اور پھر جو قانون ہے وہ قانون والوں کے لیے الگ اس میں بات ہے۔ دعوت کے تعلق سے میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب آئیں آگے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی، یعنی کئی دلائل دیے جا چکے ہیں وجود باری تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شرک اور توحید جو ہے وہ بالکل واضح۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے، فمن یکفر بالطاغوت، تو طاغوت کیا ہے؟ اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو طاغوت ایک ایسا جامع لفظ ہے، جیسے آپ نے اس کے پہلے پڑھا تھا خمر، خمر کے اندر ہر نشاور چیز شامل ہے، شراب ہو، افیم ہو، چرس ہو، گانجا ہو، ہر وہ چیز جو دماغ کو ڈھانک لیتی ہے، اس کے لیے ایک لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خمر۔ اب جتنی بھی دماغ کو ڈھانک لینے والی چیز، نشاور چیز کے نام بدل بدل کر کے آتے رہیں گے قیامت تک، ان سب کے لیے ایک لفظ خمر، اور یہ حرام، اس کی کم مقدار زیادہ مقدار سب حرام۔ اسی طریقے سے یہ طاغوت ہے، یعنی ہر قسم کے شرک کے لیے اس کو استعمال کیا، ہر قسم کا شرک اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے تعلق سے، اور کیونکہ اب بار بار یہ لفظ آئے گا طاغوت، تو یہاں پر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ طاغوت کے معنی و مفہوم کے حوالے سے اہل علم نے جتنی بھی تعریفات ذکر کی ہے، یعنی جتنی بھی پریبھاشائیں لکھی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت، مطلب جتنی بھی تعریف اس کی لکھی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت لغوی طور پر، اس کے لغتی اعتبار سے اس کی میننگ اور اصطلاحی دونوں کو آپ نوٹ کریں گے۔ لغوی اعتبار سے لفظ طغیان سے مشتق ہے، مطلب یہ لفظ طغیان سے نکلا، اور طغیان حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں طغیان، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 11، یقیناً جب پانی اپنے عام معمول کی حد سے تجاوز کر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ یعنی جب نوح علیہ السلام کے دور میں پانی اپنی حد سے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو، یعنی حد سے بڑھنا، یہ طاغوت کی میننگ ہے۔ اور اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی میں طغیانی آ گئی، یعنی پانی عام حد سے بڑھ گیا، یعنی اپنی حد سے بڑھ جانا، یہ طاغوت ہے، یہ اس کی لغوی اصطلاح ہے۔ اور شرعی اصطلاح، شریعت میں اس کے معنی
ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جاتی، جیسے اتباع کی جائے اور اطاعت کی جائے، خواہ وہ شیطان ہو، بت ہو، حکمران ہو، امام ہو یا انسان اپنی نفس ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی تعریف کے تعلق سے ایک اور چیز لکھیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ طاغوت کی سب سے عمدہ تعریف امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کی۔ تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کیا تعریف کی ہے اس کو نوٹ کریں۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، اپنی حد سے آگے بڑھ جائے۔ اور اس کی حد کیا ہے کہ یہ بندہ ہے، اللہ رب العزت کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن یہ اپنی حد سے بڑھ جائے، خواہ، اب اس کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں، خواہ معبود، متبوع یا مطاع۔ معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، متبوع جس کی اتباع کی جائے، یا مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ اب اس تین کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ طاغوت ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر فیصلہ کرایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے جس سے فیصلہ کرائے، جیسے آپ نے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں ہی پڑھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون، کہ تم نے اپنے علماء اور درویش کو الہ بنا لیا۔ تو کیا الہ بنا لیے تھے؟ تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے تھے، یعنی اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے اور کسی اور سے فیصلہ کرانا یہ ہے۔ بس وہ تمام لوگ طاغوت ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرایا جاتا ہے، یا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی۔ عبادت یعنی پرستش، اور پرستش کے بہت سارے اقسام ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دعا کرنا، حاجت مانگنا، مصیبت سے دوری اور بہت ساری چیز، یا جن کی اس بات سے لا علمی پر کہ وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی ہم کسی کو ایسا متعین کر دیں اور بس اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور بس ہم اس کی اتباع کریں۔ تو یہ تین انہوں نے بتائی کہ، اور اسے اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 سے لیا گیا۔ تو طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی۔ ابن عباس نے بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ طاغوت شیطان ہے، اور جس کی وضاحت تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533 میں ہوئی ہے کہ طاغوت کے معنی آپ نے جو شیطان کے بیان کیے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جسے زمانے جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں نے کس قسم کی چیزیں کی تھی، کیا شرک تھا ان کا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان فیصلہ کرانے والوں سے ہو، کیونکہ ان کا قبائل نظام تھا اور قبیلے کے ان کے فیصلے چلتے تھے، سارا ان کا خود اپنا بنایا ہوا سسٹم تھا، انسان کا بنایا ہوا سسٹم تھا، تو قبیلائی نظام تھا، یا ان سے مدد مانگنی ہو تو کبھی بتوں سے مدد بھی مانگتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو طاغوت کہا گیا۔ اب طاغوت کے تعلق سے چند پوائنٹ کے اندر آپ نوٹ کریں کہ طاغوت کیسی۔ نمبر 1، طاغوت کے ساتھ کفر کا حکم دیا گیا، طاغوت کے ساتھ کفر کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 60، کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کا وعدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی ہمارا بھی، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی ہمارا بھی دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام پہ اور نبی کے فرمان پہ ایمان لائے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت یعنی غیر اللہ کے طرف لے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار۔ کس کا انکار کریں؟ طاغوت۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور لے جا کر کے انہیں ڈال دے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی۔ اس آیت میں اللہ کے طرف سے اس شخص کے ایمان کا انکار ہے جو اللہ، اس کے رسول اور سابقہ انبیاء مطلب پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے فیصلے کتاب و سنت کے خلاف بھی کروانا چاہتا ہے۔ اپنے فیصلے، اور دیکھ لیں آپ کتنے اختلاف ہیں ہمارے اندر، لیکن اپنے فیصلے قرآن و حدیث کے خلاف جو کروانا چاہتا ہے تو یہ دعویٰ تو ایسا کرتا ہے لیکن یہ اس کا انکار کرتا۔ پوائنٹ نمبر 2، طاغوت کے ساتھ کفر پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں۔ پھر سے نوٹ کریں، نمبر 2، طاغوت کے ساتھ کفر پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 257، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا۔ تو پہلے انکار ہے، نفی ہے، پھر اس بات جو کلمے کے اندر بھی ہے۔ تیسرا،
तमाम अंबिया तागूत के साथ कुफ्र की दावत लेकर मबूस किए गए। तमाम अंबिया इसी दावत के साथ आए थे कि तागूत का इनकार। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वस्तनिबुत तागूत। अल्लाह फरमाता है और यकीनन हमने हर उम्मत में रसूल भेजा ताकि वो उन्हें ये दावत दे कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत का इनकार। चौथा पॉइंट, साबका अक़वाम यानी पिछली कौमों के हलाकत का सबब भी तागूत की इबादत रहा। यानी पिछली कौमों का हलाकत और तबाही और बर्बादी और अजाब का वजह तागूत ही रहा। अल्लाह। आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तबाहियां आ रही हैं जगह जगह, किस तरीके से निस्तो नाबूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कर रहा है। वजह क्या? सूरह माइदा आयत नंबर 60, कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं उससे भी ज्यादा बुरा बदला पाने वाला कौन है? अल्लाह के नजदीक कौन है? फिर से आप सुने, कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं उससे भी ज्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? यानी अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा बदला पाने वाला कौन है? क्या मैं बताऊं तुम्हें? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की, मतलब जिसके ऊपर अल्लाह ने अजाब किया और उस पर नाराज हुआ। अल्लाह ने लानत की यानी अल्लाह ने अजाब दिया, और जिस पर नाराज हुआ और उनमें से बाज को बंदर और बाज को खिंजीर बना दिया, सूअर बना दिया। बाज को बंदर, देखिए एक तो ये होता है कि अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, पानी में डूब गए या बर्फ में डूब गए या जमीन फट गई उसके अंदर डूब गए, खत्म हो गए। एक अजाब ये होता है सिंपल। लेकिन एक जलील करके मारने वाला अजाब कि पहले बंदर बनाया गया, सूअर बनाया गया, इंसान को 3 दिन जिंदा रखा गया, लोगों ने तमाशा देखा उनको जलील किए और फिर उनको मारा जाए। तो ऐसा जलील करने वाला अजाब इनको दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और ये अल्लाह फरमाता है कि सबसे बदतर लोगों का हिसाब बताऊंगा। तो क्या जुर्म था इनका कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके ऊपर लानत की, अजाब दिया, नाराज हुआ और इन्हें ऐसे जानवर बना करके फिर उसके बाद इनको मारा। वो जिन्होंने तागूत यानी गैर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के अलावा मखलूक की इबादत की, अल्लाह के अलावा हाजत रवा और मुश्किल कुशा किसी और को समझा, रिस्क का, जिंदगी और मौत का, बीमार से अच्छा होने का किसी और को इसने सहारा समझा, किसी और को समझा कि ये मेरी मुसीबतों को दूर करेगा और मेरी तकलीफों को दूर करेगा और मुझे मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। और जिन्होंने तागूत यानी गैर अल्लाह की इबादत की, यही लोग बदतरीन दर्जे वाले, यही लोग बदतरीन दर्जे और यही राह रास्त से बहुत ज्यादा भटके, बहुत ज्यादा। 5वां पॉइंट, तागूत से बचने वाले के लिए खुशखबरी। सूरह जुमर आयत नंबर 17, और जो लोग तागूत की इबादत से बचे और अल्लाह ताला के तरफ मुतवज्जा रहें, यानी सारे बातिल माबूद से कट करके एक अल्लाह के, उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए, उन्हें बशारत सुना दीजिए। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए। अब उन बंदों को जिनको जन्नत की या अल्लाह की रजा की खुशखबरी सुनाई जा रही है, उसकी सिफत भी, जो बात को कान लगा करके सुनते हैं, यानी अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान को कान लगा करके सुनते, फिर जो बेहतरीन बात हो उस पर इत्तिबा करते हैं, जो बेहतरीन बात सुनते हैं उस पर इत्तिबा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। तो जो तागूत का इनकार करने वाले हैं उनको आप खुशखबरी सुना दीजिए और उनकी सिफत अल्लाह ने बताई कि वो बात को गौर से और उसकी इत्तिबा कर, किताब और सुन्नत की इत्तिबा कर। यही है जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी और यही अक्लमंद लोग, अक्लमंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सिफात के अंदर हम सबको शामिल आए। आखिर में फिर से इस आयत को समझते हैं। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है, खालिक और मखलूक का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे, यानी सारे बातिल माबूद का इनकार कर दे, झूठे माबूदों का इनकार कर और अल्लाह पर ईमान ले आए, एक अल्लाह पर ईमान लाए कि मेरी बिगड़ी बनाने वाला तो सिर्फ अल्लाह, कोई धागा, कोई पलीता, कोई नक्श, कोई बाबा, कोई चादर, कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई इंसान, कोई फरिश्ता और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम नबी, कुछ नहीं। मेरा हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह। तो जिसने मजबूत सहारे को थाम लिया तो यकीनन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। अब ये जो मजबूत कड़ा थामा है, तो यहाँ पर अब डरने की बात नहीं है कि मैंने तो धागा निकाल करके फेंक दिया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो फला का इनकार कर दिया, फला का इनकार कर दिया, फला का इनकार कर दिया। जैसे मुश्रिकीन मक्का आपस में बात करते थे कि इनने तो 360 से बुराई मोल ले लिए एक के पीछे। ऐसी जहालत भरी बातें हैं जो शैतान वसवसे करेगा, ऐसी जहालत भरे वसवसे करे कि तुमने 360 से बुराई मोल लियो एक, तुमने तो धागा भी निकाल दिए, तुमने तो नक्श भी निकाल दिए, तुमने तो वहां जाना भी बंद कर दिया और तुमने तो ये भी बंद कर दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है लन फिसाम लहा, जो टूटने वाला नहीं। तुमने ऐसा एक मजबूत सहारा थामे हो जो कभी टूटने वाला नहीं। अब तुम कितनी भी मुसीबत में आ जाओ,
इसी लिए तो मोमिन हमेशा पॉजिटिव रहता है, और मोमिन के अलावा ये सिफत किसी के अंदर नहीं है। कंपनी खूब अच्छी चल रही तो हर कोई पॉजिटिव रहता है, लेकिन कंपनी का जब ग्राफ गिरने लगता है तो हर कोई अच्छे से अच्छा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन मोमिन की ये शान है कि वो कितनी भी मुसीबत के अंदर आ जाता है, उसके बाद भी वो मुस्कुराता है, उसके बाद भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ही आप सुन करके समझ जाएंगे कि वाकई ये दिल का कितना खुशनसीब इंसान, कितना धनी है। क्यों है वो इसके साथ ऐसा? क्योंकि उसे पता है कि मैंने जिस सहारे को थामा वो बहुत मजबूत सहारा है। अब मेरे ऊपर ये बीमारी आ जाए, मेरी दुकानें तबाह और बर्बाद हो जाए, कारोबार बर्बाद हो जाए, मेरे बच्चे के साथ हो जाए, बीवी के जो चाहे वो हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत मुतमईन होता है, क्योंकि उसने जिस सहारे को थामा है बहुत ही मजबूत सहारा है। लन फिसाम लहा। और वो सहारा कैसा सहारा है? यहाँ पर ये दो सिफत लाई गई, अल्लाह अकबर। और क्या सिफत लाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर? वल्लाहु, और अल्लाह जान लो, अल्लाह समी और बसीर, वो सुनने वाला है। तुम जिस मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार हो गए हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी मुसीबतों को कोई और सुनने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर से नजर उठा दे तो तुम्हारी औलाद, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारी जमात, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। तुम्हारे दिल के अंदर क्या परेशानियां हैं, क्या उलझने हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और अगर सुन भी लिया, किसी को तुमने सुना भी दिया, तो उसको कोई दूर करने वाला भी नहीं। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके कि कोई सुन नहीं सकता, और सुन भी लिया तो तुम्हारी मुराद को नहीं पहुंच सकता। तो सुनो जिसके सहारे को तुमने थामा है, वल्लाहु समी, वो सुनने वाला है, और अलीम, इल्म वाला है। उसके अलावा तुम्हारी जरूरतों का, तुम्हारी मुसीबतों का, तुम्हारी लाचारगी का किसी को इल्म नहीं सिवाय उस खालिक के कायनात। तुमने उस मजबूत सहारे को थामा। इस ताल्लुक से एक हदीस, सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और एक शख्स आए। लोगों ने देखा, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, लोगों ने देखा, ये लफ्ज इधर उधर हो सकते हैं, लोगों ने देखा कि उन शख्स को आते हुए देखा तो जिसका चेहरा बहुत खुशू और खुजू से चमक रहा था, जिनके चेहरे के ऊपर खुशू के असरात नजर आ रहे, आए और उन्होंने हल्की सी 2 नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी और जब निकल करके जाने लगे तो लोग आपस में बात करते हैं कि ये तो जन्नती हैं, ये शख्स तो जन्नती है। उन्हीं में से एक सहाबी ने जब इस बात को सुना तो इनके पीछे पीछे चले गए। वो घर के अंदर दाखिल हुए, ये भी घर के अंदर दाखिल हुए, मुस्नद अहमद की रिवायत से, और कुछ देर उनके साथ बात किए। जब उनसे वो मानूस हो गए, यानी थोड़ा सा घुल मिल गए, तो वो कहते हैं, पता है मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, वहां पे लोग आपको देख करके कह रहे थे कि ये जन्नती है। तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, किसी को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसको वो नहीं जानते। उन लोग को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ये कहते हैं उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो वो नहीं जानते, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं जन्नती। फिर आप खुद बताते हैं कि वो अर्ज करते हैं कि उन्होंने ऐसी बात इसलिए कही होगी कि नबुवत के दौर में, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, मैंने एक ख्वाब देखा, और मैंने ख्वाब में देखा, और उस ख्वाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के मैंने ख्वाब ये कि एक सब्ज, शरसब्ज और शादाब बाग है, यानी हरियालियों से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ एक बाग है, और उसमें एक खंबा है जो लोहे का खंबा है, और उस खंबे की चोटी पर एक पेड़ है। पीछे से किसी शख्स ने कहा कि इस पे चढ़ जाओ। मैंने कहा कि मैं इस पे चढ़ने की ताकत नहीं रखता या सलाहियत नहीं रखता। उसने मुझे सपोर्ट दिया, मेरे कमीज को पकड़ करके सपोर्ट किया, सहारा दिया, और मैं उस खंबे पे चढ़ गया। उसने कहा कि इस पेड़ को पकड़ लो मजबूती से, और देखो इसे छोड़ना नहीं। तो मैंने उस पेड़ को मजबूती से पकड़ लिया, मेरी आंख खुली तो मैं उसे पकड़े हुए था। यानी कभी कभी ऐसा होता ना कि नींद में हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और हकीकत में भी ऐसा लगता है हाथ में कि कोई चीज, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने उसको पकड़ा हुआ। जब मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब सुना तो आपने इसकी ताबीर, पता ये चला कि ख्वाब की ताबीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। फजर की नमाज के बाद आप मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठते थे, रुख अनवर को करके बैठते थे, और सहाबा फजर के जिक्र और अस्कार के बाद अपने ख्वाब बताया करते थे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए क्या इसकी बशारत दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शरसब्ज और शादाब जो बाग था वो चमन इस्लाम है, इस्लाम का बाग है, और वो जो खंबा था वो इस्लाम के अरकान, वो उससे मुराद इस्लाम है, वो जो खंबा था उससे मुराद इस्लाम। और वो जो पेड़ को तुमने पकड़ा था, जिस पेड़ को तुमने पकड़ा था, वही बिल उर्वतिल उस्का है। ये आयत में जिसका जिक्र बिल उर्वतिल उस्का है, वो मजबूत कड़ा है जो तुमने उसको पकड़ लिया, और तुम दम वापसी इस्लाम पर कायम रहोगे, मतलब वापसी के वक्त तक तुम इस्लाम पर कायम रहोगे। यानी जब हकीकत में नींद खुलेगी तो तुम उस इस्लाम पर कायम रहो। और हकीकत में नींद कब खुलेगी? हश्र के मैदान। ये ख्वाब की ताबीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी का बयान है कि पता है ये कौन है? ये अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी, वो यहूदी आलिम जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत को पा करके, आपकी कुर्बत को पा करके, आपसे सवाल जवाब करके और इस्लाम कबूल। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3813, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2486, 2484, और
تفسیر ابن کثیر نے اس کو 534 پہ نقل کیا ہے، پیج نمبر، اور اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452 452 آئے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی کو اسلام میں لانے کے لیے زبردستی نہیں کرتے، ہاں صرف اس کو پیغام دے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، دعوت دے سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ جو اسلام کے اندر ہے ہم ان کی تربیت کریں گے، جس انداز میں تربیت کرنے کا قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے کہ بچوں کے اوپر کیسی سختی کر سکتے ہیں، شوہر کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں، بیوی کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں، والدین کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں، کب تک ان سے رشتہ داری قائم رہے گی، کب ان سے رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ جنگ بدر کو آپ یاد کریں، آمنے سامنے رشتہ دار تھے، تو کب تک ان سے رشتہ داری قائم رہے گی، کب رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، کب شوہر کے حکم کو ماننا ہے، کب حکم کو نہیں ماننا ہے، کب باپ کے حکم کو ماننا ہے، کب حکم کو نہیں ماننا ہے۔ تو جو حدود بتائے گئے ہیں اس حدود کے اندر ان کی اصلاح کی جائے گی اور ان سے تعلقات رکھے۔ دوسری بات، طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی، اور عبادت کی جو اقسام ہیں اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اور جس نے یہ سارے باطل معبود کو چھوڑ کر کے صرف ایک رب کے سہارے کو تھام لیا، کہ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لنفسام لہا، جو ٹوٹنے والا، اور وہ کس کا سہارا ہے؟ وہ ایسے رب کا سہارا ہے، وہ ایسے اللہ کا سہارا ہے جو سمیع اور بصیر، کہ جس کے علاوہ کوئی سننے والا اور جس کے علاوہ کوئی جاننے۔ آیت نمبر 257، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے۔ اب جنہوں نے ایمان لا لیا، اس مضبوط سہارے کو تھام لیا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے۔ تو یہ مضبوط سہارا جب ہم تھا، باطل معبود کا انکار کریں گے، یہ ہے ولایت کے درجے پہ اس طرح سے پہنچا۔ ہمارے معاشرے میں ولی کی کچھ اور شکل بنی ہے کہ جس نے جتنے زیادہ کپڑے پھاڑا اتنا بڑا ولی، نعوذ باللہ، استغفر۔ ہمیں کوئی یہ کہے کسی پاگل کا اشارہ کر کے کہ یہ تمہارا دوست ہے، کیسا لگے گا؟ خالق کائنات کے لیے تم جو چاہو وہ کہہ دو، جس کو استنجا کرنے کا ہوش نہیں، جو مذہوب ہے، جس کے اوپر بیچارے کے اوپر سے تو شریعت اٹھا لی گئی ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے باز پرس نہیں کرنے والا، لیکن اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ اکبر، کیا تمہارے پاس پیمانہ ہے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو اللہ رب العزت کا دوست کون؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کرنے سے ولی بنتے ہیں، تب اللہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا انعام دوستی۔ اور یہاں پہ بتایا کہ تم سارے طاغوت کا انکار کر دو اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لو، تو اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ہے ایمان والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مضبوط کڑے سے مراد ایمان ہے، اور دوسرے اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام۔ تو جس نے ایمان کے اندر آ گیا، سارے باطل معبود کو چھوڑ کر کے ایک اللہ پر جس نے یقین کر دیا کہ یہی میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اس کے در سے ہلنے والا نہیں، میں اس کے در کا بھکاری، میں اس کے در کا غلام، میں اس کے در کا منگتا، میں اس در کا بھکاری، میں اس کے در سے کہیں نہیں جانے والا، اب جو ہو جاؤ۔ تو جس نے ایسے سہارے کو تھام لیا اور سارے باطل معبود کا انکار کر دیا تو وہ ایمان والا ہے، اور وہ ایمان والا کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں۔ یہ ہے ولایت۔ اور دوستی کے بعد، اور جہاں پہ ایمان اکیلا آتا ہے وہاں پہ عمل شامل ہوتا ہے، اس بات کو بھی خیال رکھیں۔ تو اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ تو پھر جب وہ دوست بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکالتا ہے، اندھکار سے نکالتا ہے، برائیوں کے دلدل سے نکالتا ہے۔ اور برائیاں یہاں پر جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا کہ ظلمات یعنی اندھیرے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، یعنی ظلمات کے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے جو دوسرے راستے ہیں شیطان کے، وہ بہت سارے راستے ہیں۔ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو ظلمات کے بہت سے راستے ہیں، الی نور، نور کی طرف لے کے آؤں گا جو ایک راستہ۔ یہاں پہ ایک وچن میں بات کی گئی، واحد کے صیغے میں بات کی کہ اس کو ایک راستے میں لے کر کے آؤں گا، یعنی وہی صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کرنے کس پہ کیا؟ صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور صالحین کون ہے؟ صحابہ کرام، اور جنہوں نے ان کی اچھی طرح سے اتباع کی، تو وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، لیکن جس نے کفر کیا یعنی اس خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کے پیچھے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو لے کر کے دوڑتے رہے، تو گویا کہ انہوں نے اس خالق کائنات سے کفر کیا جس نے اس کو آنکھ، دل اور کان دیا، جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان دیا، جس نے اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر کے اس کا حق کسی مخلوق کو دیتا ہے، اس نے کفر کیا۔ تو والذین کفروا، جس نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہے، یعنی ان کے دوست یہاں پہ صاف طور پہ جو ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان ہے، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے،
اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان، جو سورہ ناس کے اندر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا۔ اب اسے یہ ایک سنگت کا بھی یہاں پہ پتہ چلتا کہ اگر سنگت اچھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر سنگت غلط ہو گئی تو وہ اسے روشنی سے نکال کر کے پھر اندھیروں کی طرف بھی، برائیوں کی طرف لے شیطان۔ وہی لوگ، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، جس نے عروۃ الوثقی مضبوط سہارے کو نہیں تھاما، جس نے توحید کے اس کڑے کو نہیں تھاما، تو اس کا انجام وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ساتھی ہیں نار کے، جہنم کے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ دونوں چیز واضح کر دی، پہلے آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت کرا دی گئی اور شرک کے چاروں دروازے کو بند کر دیا گیا، جو مین دروازے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے علم دے دیا گیا، اللہ کی ملکیت کے تعلق سے، اللہ کے علم کے تعلق سے، اور اللہ کی عظمت کے تعلق۔ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اب کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے اس طاغوت کا انکار کرے اور ایک اللہ کو جو اپنا خالق اور مالک ہے، جس نے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اس کے مضبوط سہارے کو تھام لے، تو یہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ انہیں برائیوں سے نکال کر کے اب اچھائیوں کی طرف لے کر۔ لیکن جس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، اس طاغوت نہیں چھوڑا، وہی سب چلتا رہا اس کے زندگی میں، تو اس نے شیطان کا یہ ساتھی ہوا اور یہ سب جہنم کی طرف جانے والا۔ تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، ایک آیت کو اور دیکھتے ہیں۔ الم تر الی الذین حاج، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی؟ یہ ہے بابل کا بادشاہ نمرود، اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے اور جب آگ سے نکالے گئے تو اس بادشاہ نے ان سے بحث کیا، ان سے مناظرہ کیا۔ ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ ان سے اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ کبھی ایسے موقع نہیں آتے کیونکہ ہم کام ہی نہیں کر رہے۔ بس جیتے گا ہارے گا وہ جو کھیلے گا، تو یہ میدان کے اندر تھے، انہوں نے دعوت دیا، اس نے بحث کی۔ یہ نمرود کیسا بادشاہ تھا؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث تفسیر الطبری میں ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مشرق سے مغرب سمت پوری دنیا کے بادشاہ تھے، مغرب سے مشرق تک پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ایسے 4 بادشاہ گزرے۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، ان کی بھی بادشاہت مغرب سے مشرق تک تھی، مطلب پوری دنیا کے اندر تھی۔ اور کافر نمرود اور بخت نصر۔ بخت نصر وہ جس کے تعلق سے کل ہم پڑھ لیں، نمرود اور بخت نصر، یہ 2 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو کافر ہوئے ہیں، جن کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہ دی گئی تھی۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مطلب ہسٹری کی یہ بات ہم جانتے تھے، اور ہسٹری میں کیا ہے اللہ بہتر۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36۔ تو اس بادشاہ نے آپ سے سوال کیا کہ کون ہے تمہارا رب جس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ اور یہ سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جواب دیا تھا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا اور زندگی جینے کی ہدایت دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا ہے اس کا حسب نسب؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر کے آئے تھے۔ یہاں پر ابراہیم خلیل، ان سے نمرود جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہو! اکیلے ابراہیم کھڑے ہوئے اور ساتھ میں کون ہے؟ صرف ایک۔ کون ہے وہ؟ چلیے سوال ہے آپ کے لیے، اور ان سے سوال ہو رہا ہے، اور وہاں پر اس باطل شخص کو جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا، وجود باری تعالیٰ کی زبردست دلیل، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو دلیل دی، اللہ اکبر، عقل حیران ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجود باری تعالیٰ کی بے شمار دلائل ہے۔ یہاں پر انہوں نے دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ زندہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک مکھی زندہ نہیں کر سکتے، ابھی ہم پڑھ کر کیا، مکھی نہیں پیدا کر سکتے، کھجور کے چھلکے کے تم مالک نہیں ہو سکتے۔ تو میرا رب وہ جس نے زندہ کیا سورج چاند زمین و آسمان، انسان اور پیڑ پودے، ہر چیز کو زندہ کرتا، پھر وہ مارتا ہے اس کو۔ کتنی بڑی دلیل تھی یہ وجود۔ لیکن اس کے جواب میں وہ کہتا، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، موت کی سزا ہونی تھی، تو اس میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو۔ تو اس کے جواب میں اس کی بات کو رد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کئی بات کر سکتے، مناظرے کے اصول سمجھے آپ، کئی بات کر سکتے تھے کہ تو نے اس کو کہاں زندہ کیا، یہ تو پہلے سے زندہ تھا، تو ایک مکھی زندہ کر کے دکھا، ایک جانور زندہ کر کے دکھا، ایک اور کوئی مخلوق زندہ کر کے دکھا، اور پھر اس کو مار، یا اس طریقے کی اور بھی کئی باتیں کر سکتے۔ لیکن دائیوں کے سرداروں میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام، توحید کے دائیوں کے سردار۔ تو کیا نقطہ ملا یہاں پہ؟ علماء فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کی ایک اور دلیل تھی۔ پتہ یہ چلا کہ مدعو کو زیادہ سے زیادہ آپ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل دیں۔ تو دوسری دلیل دیتے ہیں، ابراہیم نے کہا، یعنی یہاں پہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے
اس کے سوال کا جواب دینا میرے لیے بہت ضروری ہو، کیونکہ ہم میں کی لڑائی لڑتے، ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ سامنے والا حق بات سمجھ لے۔ تو بعض دفعہ مناظر جو ہے وہ جیت تو جاتا ہے لیکن اپنے مدعو کو ہار جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو نوٹ کر دیجیے گا سن کر، کہ جب یہ یہاں پہ میں کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو مناظر جو ہوتا ہے وہ دلائل دے کر کے اپنی جیت تو جاتا ہے لیکن مدعو کو ہار جاتا ہے۔ یہاں پر بھلی ہم ہار جائیں لیکن مدعو جیت جانا چاہیے، مطلب مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو بات سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ ہم ہار جائیں تو کیا دقت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو رد نہیں کیا، ایک اور اللہ کے ہونے کی دلیل دی اور کہا، ابراہیم نے کہا، بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ اتنے بڑے بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ، اس سے اس انداز میں بات کرنا، اللہ، یہ کوئی ولی کر سکتا ہے؟ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ تو کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے اور مشرق میں ڈباتا ہے، تو ذرا اس کو مشرق سے نکال دے اور مغرب میں ڈبا دے۔ تو یہاں پر نمرود کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں، میں اس کو مغرب سے نکالتا ہوں اور مشرق میں ڈباتا ہوں، تو اس کو نکال وہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کہہ دیتا وہ، لیکن ایسا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ حقیقت جانتا تھا کہ حقیقت میں رب تو ہوں نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات تو صحیح ہے، اور وہ ابھی اس کو دوسرے طرف سے بھی نکالنے پہ قادر ہے۔ اگر اس نے دعا کر دیا تو وہ دوسرے طرف سے نکالنے پہ قادر ہے۔ دیکھا تھا اس نے آگ سے نکلتے ہوئے زندہ، کہ جس رب کی دعوت دے رہا ہے واقعی وہی رب ہے، اللہ اکبر۔ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اسے ذرا اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا، جس نے کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، مطلب وہ نرتر ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں واقعی یہ سورج کو تو نہ میں نے بنایا ہوں، نہ میں نکالتا ہوں، نہ میں اس کو ڈبا سکتا ہوں۔ وہاں پر تو اس نے بحث کر لیا تھوڑی سی، لیکن جب دوسری دلیل اس کے سامنے آئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کسی مشرک کو ایک دلیل دیں، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے دوسری دلیل سے بات سمجھ میں آ جائے، تیسری دلیل سے بات سمجھ میں آئے۔ اس نے بات سمجھ میں آ جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ کفر اسی کو کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جانے کے بعد اس کا انکار کا مطلب کفر ہوتا، لا علمی کا مطلب کفر نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد بات آ گئی، سمجھ لیا، پھر انکار کی، تو ایسے شخص کو جس کے پاس بات آ جائے، سمجھ لے، جیسے ہم سب الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن آ گیا، نبی مکرم آ گئے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد ہم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا انکار کریں تو یہ انکار کریں۔ تو انکار کیا تو کیا اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ ہے ظالم کہ ان کے بعد سمجھ میں آ جانے کے بعد انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے اسے ہدایت نہیں بخشی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔